اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الغاشیہ مکیہ۔ سورہ غاشیہ مکیہ ہے، اس میں صرف جو ہے 26 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم والا۔ حل یہاں پر قد کے معنی میں، کبھی کبھار جو ہے استفہام تقریر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس چھانے والے کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر، یہ مطلب ہے حدیث بات۔ سوال بھی ہو سکتا ہے کیا یہ بات آ چکی ہے آپ کے پاس، تو مطلب یہ رہتا ہے کہ یقیناً وہ آنے والی ہے، یعنی قیامت، اس لیے کہ وہ مخلوق پر چھا جائے گی اپنے احوال کے ساتھ۔ وجوہ، دونوں جگہ پر بھی وجوہ استعمال ہوا ہے، ذات بول کر وجوہ مراد ہے، کیونکہ ذات کا اعظم ترین کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے۔ راس بول کر بھی ذات مراد دیتے ہیں، سر بول کر بھی، اسی طرح وجوہ بول کر بھی ذات مراد دیتے ہیں۔ تو چہرے اس دن بعض چہرے بولے ایسا۔ عبر بہا، اس سے تعبیر کی گئی ہے ذوات کی دونوں جگہوں میں، یعنی وجوہ یومئذ خاشعہ میں بھی اور یومئذ ناعمہ بھی، دونوں جگہ پر بھی، ٹھیک ہے۔ ذات کے ساتھ ذات کی تعبیر کی گئی ہے ان دونوں الفاظ، ان دونوں جگہوں میں وجوہن کے ساتھ، یہ مطلب ہے خاشعہ۔ تو بعض چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور تھکن اٹھانے والے ہوں گے، تھکن ذات نصب و تعب بالسلاسل والاغلال، یعنی تھکن اور مشقت والے ہوں گے توقوں سے اور زنجیروں سے، سلسلہ، سلاسل، غل، اغلال، تو یعنی زنجیروں اور توقوں میں جو ہے اتنے مشقت میں پڑ جائیں گے، اتنے تھکے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ تسلا، ڈالے جائیں گے، تاکہ ضمے کے ساتھ، فتح کے ساتھ تسلا بھی ہو سکتا ہے، داخل ہوں گے۔ نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں، پلائے جائیں گے آنیہ کے چشمے سے۔ آنیہ کیا ہے؟ سخت گرم چشمے سے، سخت گرم چشمے کو جو ہے آنیہ کہا گیا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے کھانا سوائے ذریع کے، ذریع کیا ہے؟ کانٹا، نوع من الشوک، وہ کانٹے کی ایک قسم ہے، اس کو نہیں چرتا ہے کوئی جانور اس کے خباثت کی وجہ سے، یعنی بالکل خراب رہتا ہو اور کانٹے دار درخت ہے، کیوں چریں گے بھائی؟ کیکر کو بھی جو ہے بکری کھا سکتی ہے، لیکن یہ زرعی جو ہے انتہائی کانٹے دار پھل رہتا ہے، کانٹے دار جو ہے پتا رہتا ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ بات بولتے ہیں وہ موٹے موٹے جو آتے ہیں نا کانٹے والے درخت، بڑے بڑے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دوا میں استعمال کرتے شاید نا، ہاں، اس کو بولا جاتا ہے، کہتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لا یسمن، نہ وہ جو ہے موٹا ہوگا اور نہ وہ بھوک سے بے نیاز ہوگا، یعنی آدمی کھانا کھانے کے بعد کیا ہے؟ بدن میں طاقت آئے گی، طاقت مراد ہے یہاں پہ، طاقت نہیں آئے گی۔ وجوہ، یہاں پر بھی جو ہے وجوہ بول کر چہرے بول کر ذات مراد ہے۔ اس دن بعض چہرے خوش و خرم ہوں گے، ناعمہ حسنہ، یعنی اچھے ہوں گے ان کی کوشش کی وجہ سے دنیا میں اطاعت کے ذریعے۔ راضیۃ، وہ راضی ہوں گے آخرت میں، دنیا میں اطاعت کی جو ہے کوشش کریں گے تو آخرت میں کیا کریں گے؟ وہ راضی ہوں گے اس سے، جو جب وہ دیکھیں گے اپنے ثواب کو، جو وہ دیکھیں گے اپنے ثواب کو۔ فی جنت عالیہ، اپنے ثواب کو نہیں، اس کوشش کے ثواب کو، کوشش کے بدلے کو، بلند جنتوں میں۔ یہ عالیہ کا ترجمہ کرتے ہیں حسن و مانن، حصے اعتبار سے بہت اونچی رہے گی وہ، معنوی اعتبار سے بھی بہت بلندی ہوگی۔ معنوی مطلب یہ کہ درجے کے اعتبار سے بولے، ایسا سمجھ میں آئے گا نا، بلند درجات پہ بولتے ہیں نا۔ لا تسمع، یسمع استعمال ہوا ہے آگے بھی اور بھی افعال میں، نہیں سنیں گے وہ، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ۔ وعلیکم السلام، تھوڑی پاس کرو۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ لوگ اس میں کوئی لغو، ای نفس ذات لغو، یعنی کوئی نفس نہیں سنے گا لغو بات، ای ہذیان من الکلام، کلام میں بےہودہ، ہذیان کیا بولتے ہیں؟ بےہودہ، بغیر سوچے سمجھے بولنے والی گفتگو کو بےہودہ گفتگو بولتے ہیں۔ فیہا عین، اس میں چشمہ ہوگا جاری، عین بول کر عیون مراد ہے، یعنی چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوع، اس میں تخت ہوں گے بلند۔ اب بلند میں کیا کیا ہے دیکھو، ذات کے اعتبار سے بھی، درجے کے اعتبار سے بھی، محل کے اعتبار سے، یعنی وہ تخت اونچے اونچے رہیں گے ذات کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے یعنی ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا،
اور محل کے اعتبار سے یعنی ان کی جگہ بھی بہت اونچائی پہ ہوگی، یہ مطلب. وہ اکواب، یہ کوب کی جمع ہے، پیالے. ساغر اچھی زبان میں بولے تو لا اقداح لا عرا لها، اس سے پہلے کئی بار آیا ہے ایسے پیالے جن کی ٹوٹی نہیں ہوگی، سمجھ میں آیا نا، خالی گول گول موضوع رکھے ہوئے ہوں گے. ہمارے مفسر کو اللہ جزا خیر کتنا بہترین ترجمہ کرے. کہاں رکھے ہوئے ہوں گے؟ علی حافات العیون، کہاں پر؟ چشموں کے منیروں پر چشموں کے اطراف گرد. معدۃ لشربہم، جو ان کے پینے کے لیے تیار ہوں گے. ونمارق، نمارق نمرقہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں تکیے، ہاں گدے. مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے صف لگے ہوئے. صف لگے ہوئے بولے تو صوفے بولے تھا، آج کل صوفہ کو بھی مصفوفہ کی وجہ سے بولا جا رہا ہوں گا، لائن سے رہتے ہیں نا بھائی. ہاں. بعضها بجنب بعض یستند الیہا، اس کے بعض کے بازو رہیں گے، یعنی سب باندھ کر رہیں گے وہ، اور اس پر ٹیکا لگایا جائے گا اس طرح. وزرابی، زرابی بولتے ہیں بچھونوں کو، جمع زربیہ، سمجھ گئے. تنافس لہا خمل، یعنی ایسے بستر جس کے لیے جو ہے روئی دار رہیں گے. مخمل، خمل مخمل، مخملی یا روئے دار بستر، سمجھ میں آ گیا. ایسے بستر جس پر مخمل لگی ہوئی ہوگی. مبثوطہ، پھیلے ہوئے. مبثوطہ بولے تو پھیلے ہوئے، بچھے ہوئے. مبثوطہ، بچھے ہوئے. تو یہ سب کس کو ملیں گے بھائی؟ اہل جنت. افلا ينظر، اس سے اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے، یعنی کفار مکہ نظر اعتبار سے نہیں دیکھتے، کہاں پر؟ الی الابل، اونٹ کی طرف. کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کیسے پھیلائی گئی. اب یہاں ہمارے مفسر جو ہے زمین کے مسطح یا جو ہے پھیلی ہوئی ہونے، گول نہ ہونے کی دلیل حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی زمین پھیلائی گئی ہمارے اعتبار سے، وہ اصلاً کیسی گول ہے کیا ہے اللہ بہتر جانے، اس کا تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن مصنف کہتے ہیں وہ ستت پھیلائی گئی ہے. تو اس سے دلیل حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر. کیا ایسے غور کر کے اللہ کی قدرت و وحدانیت پر دلیل حاصل نہیں کرتے ہیں لوگ؟ اور ابل کو شروع میں لایا گیا، سدرت بالابل میں تو ابل کو شروع میں لایا گیا ہے، اس لیے کہ وہی زیادہ سخت ہے. اشد یعنی زیادہ شدید ہے، یعنی بہت زیادہ اہمیت کے اعتبار سے اہم ہے. ملابست لہا من غیرہا، ان کے لیے یعنی اہل عرب کے لیے اس سے تعلق ہونے کی وجہ سے، سوائے اس کے غیر کے، یعنی اس کے غیر کا تعلق اہل عرب سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ جو ہے تعلق ان کا اونٹ سے ہے. ہاں، روز کا ان کا معمول تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول سطحت، یہ ظاہر ہے اس بات میں کہ زمین مسطح ہے، اور اس پر جو ہے علماء شرع ہیں، اسی پر علماء شرع نہ کہ گول ہے، جیسا کہ علم حیت کہتے ہیں. علم حیت والے زمین کو گول مانتے ہیں اس زمانے کے بھی، علماء شرع کہتے ہیں نہیں زمین گول نہیں ہے، چپٹی ہے بولتے تھے. دلیل کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ یہاں سے. لیکن آگے ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يَنْقُصْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ، اگرچہ کہ ارکان شریعہ میں سے کوئی رکن کی کمی نہیں ہوتی، اگر زمین گول بھی رہے زمین تو کسی شریعت کا حکم میں فرق نہیں پڑتا، بولا چاہتا. خیر، فذکر، تو تم کیا کرو؟ یاد کرو. ہم نعم اللہ، نہیں، ہم نعم اللہ، ان کو یاد دلاؤ اللہ کی نعمتیں اور اس کے دلائل، توحید کے دلائل. انما انت مذکر، بے شک آپ تو یاد دہان ہیں، یاد دلانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، سیطر دونوں بھی ہی قرات ہے، نہیں ہے آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے. اور ایک قرات میں صاد کے ساتھ ہے سین کے بدلے میں، یعنی مسلط نہیں ہے ان پر، مسلط. اور یہ کب ہے؟ جہاد کے حکم سے پہلے پہلے. جہاد کا حکم آنے کے بعد کیا ہے؟ ان کو دعوت دیں گے، اگر وہ انکار کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ قتال کریں. اللہ بول کر لیکن مراد ہے جو آدمی اعراض کرے یعنی ایمان سے اور کفر کرے قرآن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بڑا عذاب. آخرت کا عذاب ہے وہ، بڑا عذاب. اور دنیا کا عذاب کیا ہوتا ہے بھائی؟ چھوٹا ہوتا ہے، وہ قتل ہوتا ہے اور قید ہوتی ہے. بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی موت کے بعد ان کا رجوع ہونا ہے، اور پھر ہماری ہی کے اوپر ہی ہے ان کا حساب، یعنی ان کا بدلہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے. اس کے بعد سورہ فجر ہے، مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، اختلاف رائے ہے. صرف 30 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، فجر کی قسم. فجر مانے صبح کا وقت، ہر دن کی فجر. اور 10 راتیں، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. شفع اور وتر، وتر دونوں بھی آئے قرات. شفع کے معنی جوڑا، اور وتر کے معنی ایک، واو کے فتح اور اس کے کسرے کے ساتھ دو لغتیں ہیں. فرد یعنی ایک، ایک اور جوڑے کی قسم ہے. بعض لوگ بولتے ہیں جفت اور طاق کی قسم ہے. اور رات کی قسم ہے جب وہ چلے،
یعنی مقبلن و مدبرن، یعنی جائے اور آئے. حل فی ذالک، یہاں پر بھی حل کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سوال بھی ہو سکتا ہے یا تحقیق بھی ہو سکتا ہے. کیا اس قسم میں قسم نہیں ہے عقل مند کے لیے؟ کیا اس قسم میں قسم ہے عقل مند کے لیے، یعنی ذی عقل کے لیے؟ وہ جواب القسم محذوف، جواب قسم محذوف ہے. واللیل سے جو قسم کھا گئے، والفجر سے اس کا جواب قسم یہ ہے کہ ضرور تمہیں عذاب دیا جائے گا اے مکے کے کافر ہو. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ترا بول کر تعالی مراد ہے، کیا آپ نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف فعل ربک بعاد، کیسے کیا ہے آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ عاد کون ہے؟ وہ ارم، ارم ہے. یہ عاد اولا ہے، اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں. اور عاد ثانیہ کون ہے؟ ثمود کی قوم ہے. تو ارم یہ عطف بیان ہے یا بدل ہے اگر عاد بولے تو؟ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اور منع صرف آیا نا بغیر منصرف آیا ارامہ، تو عالمیت اور تانیث کی وجہ سے ارم مؤنث استعمال ہوتا ہے. کسی مؤنث کا نام بھی رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں آپ. ذات العماد، وہ طاقت والے، عماد ستونوں والے ہیں. لفظ ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اے طول یعنی لمبائی والے. کان طویل، طول الطویل من 400 ذراع، یعنی ان میں سے جو لمبا آدمی تھا اس کی لمبائی تھی 400 ذراع، یعنی 400 گز تک تھا کرتے ہیں یہ اونچا. اب حقیقت ہے کیا ہے؟ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تفصیلات نہیں ملتی، اللہ ہی بہتر جانے. پکڑ اور ان کی طاقت، بطشہم قوتہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی طاقت اور قوت. وثمود الذین جابوا، اور کیا آپ نہیں جانتے اس ثمود کو جنہوں نے کاٹا تھا چٹانوں کو؟ یا صخرہ کی جمع ہے، چٹانوں کو کاٹے، کیا مطلب؟ گھروں کو بنائے اس میں. یہ عاد ثانیہ ہوتا ہے نا، بالواد، وادی میں، یعنی وادی القریٰ میں، وادی القریٰ میں سمجھا گیا نا، گاؤں کے وادیوں میں، یا کوئی مخصوص علاقہ ہے وادی القریٰ. اسی طرح پر جو ہے فرعون، کیا نہیں جانتے آپ فرعون کو جو میخوں والا تھا؟ کان یتید 4 اوتاد، وہ میخیں لگاتا تھا 4 میخیں اس کی طرف باندھتا تھا، ان کے 2 ہاتھ اور 2 پیر اس شخص کو جس کو وہ سزا دینا چاہتا. الذین طغوا، جنہوں نے سرکشی کی، تجبروا فی البلاد، تجبروا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے جبر کیا، تکبر کیا، تو زیادہ کیا اس میں فساد کو، یعنی قتل وغیرہ کو. فصب علیہم، ڈال دیا ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا، برسایا ان پر عذاب کا کوڑا. سعود بول کر کیا ہے؟ عذاب کی قسم مراد ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے تاک میں ہے، گھات میں ہے. ایسے یرصد اعمال العباد، وہ جو ہے بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چھوٹ جاتی تاکہ وہ ان کو اس پر بدلا دے. بہرحال انسان یعنی کافر جب اس کو آزماتا ہے، اس کا رب اس کو اکرام کرتا ہے مال وغیرہ سے اور اس کو نعمت دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. اور بہرحال جب وہ اس کو آزماتا ہے تو تنگ کرتا ہے، قادرہ کم کرتا ہے، یعنی ضیق علی رزقہ، تنگ کرتا ہے اس پر اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ بھی جو ہے ردع ہے. ردع معنی کیا ہے بھائی؟ تردید، رد کرنا ہے. یعنی اکرام مالداری سے نہیں ہوتا اور اہانت جو ہے فقیری سے نہیں ہوتی. وہ دونوں چیزیں، یعنی فقر اور اکرام اور اہانت نہیں بھائی، اکرام اور اہانت اطاعت اور معصیت سے ہوتے ہیں. اور کفار مکہ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے اس بات کو. بلکہ لا تکریمون الیتیم، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یعنی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے ہو، اس کی تمہارے مالدار ہونے کے باوجود، یا اس کو اس کا میراث میں سے حق نہیں دیتے ہو. ولا تحاضون انفسکم، اور نہ تم اپنے آپ کو تحاضون یا یحاضون ہوتا ہے، اور تم تو وہ نہیں ابھارتے اپنے نفس کو، اور نہ ان کے غیر کو، اور نہ ان کے غیر کو. کس پر؟ علی طعامی بول کر اطعام مراد ہے، مسکین کو کھانا کھلانے پر. اور کھاتے ہو تم وراثت کو، تراث کو، وراثت کو، اکل لما، حرص کے ساتھ کھانا، زیادہ کھانا مراد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ شدیدن للمہم نصیب النساء والصبیان، یعنی بہت زیادہ، یعنی ان کے حرص کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کے حصے کو میراث سے، ان کے حصے کے ساتھ، ان کے ملانے کی وجہ سے، لما یعنی جمع کرنا ہے، ان کے جمع کرنے کی وجہ سے عورتوں کا اور بچوں کا حصہ میراث سے اپنے حصے کے ساتھ اس میں سے، یا ان اپنے مال کے ساتھ اس میں سے. کیا مطلب؟ عورتوں اور بچوں کا میراث کا حصہ اپنے حصے سے ملاتے ہیں یا اپنے مال سے ملا لیتے ہیں. اگر وارث بنتے ہیں تو اپنے حصے سے ملاتے ہیں، اگر وارث نہیں بنتے خود تو اپنے مال میں ملا لیتے ہیں. اور تم مال کو پسند کرتے ہو، بہت زیادہ پسند کرنا. جمن بولتے ہیں کثیرن، کیا مطلب؟ اس کو خرچ نہیں کرتے،
اور ایک قرات میں جو چاروں افعال میں تحتانیہ کے ساتھ بھی ہے، فوقانیہ کے ساتھ بھی ہے. تحبون بھی آیا ہے، یحبون بھی آیا ہے، تاکلون بھی آیا ہے، یاکلون بھی آیا ہے، تحاضون بھی آیا ہے، یحاضون بھی آیا ہے. کلا پھر جو ہے تردید ہے، رد ہے ان کے لیے اس سے، اذا دکت الارض جب کوٹا جائے گا زمین کو، باریک کوٹنا، یعنی زلزلت یعنی زلزلہ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ منہدم ہو جائے گی ہے عمارت اس پر کی، وہ نادم اور منادم ہو جائے گی. وجاء ربک اور آئے آپ کا رب، یعنی آئے گا آپ کا رب، یعنی اس کا حکم آئے گا، اور فرشتے بھی آئیں گے صفاً صفا، سب باندھ کر. یہ حال ہے مصطفینہ، یعنی سب باندھنے کی حالت میں، یا ابھی ذوی صفوف کثیرت، یا جو ہے بہت زیادہ صفوں والے ہو کر، الگ الگ صفوں والے ہو کر. پہلے ایک صف آئے گی فرشتوں کی، بعد میں ایک آئے گی، پھر ایک آئے گی. وجیء یومئذ بجہنم اور لائی جائے گی اس دن جہنم، تقاد تو اس کو کھینچیں گے 70,000 اس سے لگاموں سے، ہر لگام 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس میں ایک جھنگاڑ ہوگی اور غصہ ہوگا. یعنی جہنم کو جو ہے لگاموں سے کھینچیں گے. جی اب کہاں سے کہاں تک لائیں گے اللہ بھی جانے. کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہر لگام کو پکڑیں گے، ویسے 70,000 نہ ہو تو 70 سے 70 کو آپ ضرب دے دو، اس کے فرشتے لے کے آئیں گے. بے حساب تو جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ 70 70 140 70,000 فرشتے، 70,000 لگام رہیں گے، ایک لگام میں 70,000 رہیں گے. 7 7 49 4 کروڑ کچھ ہو جاتے ہیں، 4 کروڑ ہو جاتے ہیں. 4 کروڑ. بہرحال اتنے فرشتے لے کر جو ہے جہنم کو آئیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس میں خطرناک آواز ہوگی اور غصہ ہوگا. یوم دن اس دن، یہ بدل ہے اذا کا اور اس کا جواب آگے آ رہا ہے. یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس وقت سمجھے گا، مطلب یعنی کافر سمجھے گا، ما فرط فیہ کہ جس میں اس نے کوتاہی کی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اور کہاں ہوگی اس کے لیے اس وقت نصیحت. یہ استفہام نفی کے معنی میں، یعنی اس کو فائدہ نہیں دے گا اس دن کا یاد کرنا. وہ یقول وہ کہے گا اپنے یاد کرنے کے ساتھ، یا ہائے کاش کہ میں آگے بڑھا دیتا خیر کو اور ایمان کو اپنی زندگی کے لیے، یعنی اپنی اچھی زندگی کے لیے آخرت میں، یا اپنے حیات کے وقت میں دنیا میں. اپنی زندگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا اپنی زندگی کے وقت میں. زندگی کے لیے بولے تو آخرت کی زندگی کے لیے، یا زندگی کے وقت بولے تو دنیا میں. دنیا کی زندگی میں اگر میں کر لیتا ہوتا تو اس دن لا يعذب عذابہ، اچھا احد کوئی عذاب نہیں دیتا، کوئی عذاب نہیں دیتا اس کے عذاب کی طرح. جی اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں. دیکھو لا يعذب نہیں عذاب دیتا ہے اس کا عذاب، یعنی اللہ کا عذاب کوئی، کیا مطلب ہے؟ کوئی عذاب نہیں دیتا اللہ کا عذاب کوئی، ایسا ہے مطلب اللہ کے عذاب کے جیسا کوئی عذاب نہیں دیتا. نہیں، پہلا نوری ہے. پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو دوسرے کے سپرد نہیں کرتا، یہ مطلب ہے. اے لا یکلہ الی غیرہ، یعنی وہ نہیں اس کو متوجہ کرتا اس کے غیر کی طرف. لا یعذب سے نہیں عذاب دیتا ہے اللہ کا عذاب کوئی دوسرا، یعنی اللہ خود اپنا عذاب دے گا. اللہ خود اپنا عذاب دے گا. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عذاب دے گا، کسی دوسرے کو ذمہ داری نہیں نصیب کرے گا. وَكَذَا لَا يُوثِقُ اسی طرح نہیں باندھتا، اوثق یوثق میں باندھنا، وثاق اس کے باندھنے کی طرح کوئی. یہاں پہلا ترجمہ ہے اس کا باندھنا کوئی دوسرا نہیں باندھتا، اس کا باندھنا کوئی دوسرا نہیں باندھتا. اور قرات میں زال کے فتح اور تا کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی لا یوثق اسی طرح لا يعذب عذابہ، لا یوثق وثاقہ. تو عذاب کی ضمیر جو ہے، عذابہ کی جو ضمیر ہے نا، عذابہ اور وثاقہ کی، وہ کافر کی طرف لوٹتی ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ نہیں عذاب دیا جاتا ہے کافر کے عذاب کا، کافر کے عذاب کی طرح کسی کو، ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ نہیں عذاب دیا جاتا ہے کافر کے عذاب کی طرح کسی کو، کوئی عذاب نہیں دیا جاتا ہے اس کے عذاب کی طرح. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عذاب نہیں دیا جاتا اس کے عذاب کی طرح، اور نہیں کوئی باندھا جاتا ہے اس کے باندھنے کی طرح. تو پہلی اس میں وہ کی ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف، اور دوسری قرات میں ہو کی ضمیر لوٹتی ہے کافر کی طرف. کافر کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو یا یہ تو اے نفس مطمئنہ، یعنی امن والا نفس، اور وہ ایمان والا نفس ہے، لوٹو تمہارے رب کی طرف. کہا جاتا ہے ان کے لیے اس وقت موت کے وقت، ارجعی الی امرہ، تم لوٹو اللہ کے حکم کی طرف اور اس ارادے کی طرف. موت کے وقت میں آتا ہے جی، راضی ہو کر ثواب سے، مرضیہ خوش ہو کر اللہ کے پاس تمہارے عمل سے، یعنی دو وصفوں کو جمع کرنے والے ہو کر، اور یہ دونوں راضیت اور مرضیت حال ہے. اور ان کے لیے وہ کہا جائے گا قیامت میں، یہ آگے کا، داخل ہو جاؤ میرے تمام نیک بندوں میں،
اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں ان نیک بندوں کے ساتھ. اس کے بعد سورہ بلد ہے, یہ بھی مکے میں نازل ہوئی, صرف 20 آیتیں چھوٹی چھوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا زائدہ ہے, میں قسم کھاتا ہوں شہر کی اور تم. یہ دوسرا جو جملہ ہے نا انت حل بہذا البلد, یہ جملے معترضہ ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اے محمد حلال ہیں اس شہر. کیا مطلب حلال ہے؟ تو یعنی آپ کے لیے شہر مکہ فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا ہے اس طور پر کہ حلال کیا جائے گا آپ کے لیے, تو آپ اس میں قتال کرو گے. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے فتح مکہ کے دن. تو جملہ معترضہ ہے. وانت حل بہذا, آپ حلال ہونے والے ہیں, آپ حلال ہونے والے ہیں. یہ جو ہے جملے معترضہ ہے مقسم بھی کے درمیان, اور جو کچھ اس پر عطف آیا ہے. سمجھ میں آ گیا سب؟ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان یہ ہے. اور والد کی قسم ہے یعنی آدم کی, اور جو کچھ اولاد ہے یعنی ان کی اولاد کی قسم ہے. اور ماں یہاں پر من کے معنی میں ہے. یقیناً ہم نے بنایا پیدا کیا انسان کو یعنی جن سے انسان کو مشقت میں نصب و شدت یکابد مصائب الدنیا, یعنی وہ جو یکابد ہے وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے دنیا کی مصیبتوں کی اور آخرت کے سختیوں کی. ایحسب, کیا وہ سمجھتا ہے, یعنی ایظن الانسان قوی قریش, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ طاقتور ایک قریشی ہے. وہ ایک ہے ابو الاشد بن کلدہ, اپنی قوت سے یعنی اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. کیا وہ طاقتور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ان مخففہ من الثقیلہ سے اس کا اسم محذوف ہے, انہ بے شک, ہرگز نہیں جو ہے اس پر کوئی قدرت رکھتا ہے. حالانکہ واللہ قادر علیہ, اللہ قادر ہے اس پر. وہ کہتا ہے میں ہلاک کروں گا, میں ہلاک کروں گا ڈھیر سارا مال, مطلب خرچ کروں گا بڑے سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بہت زیادہ مال. کثیرن, یہ لبت جو ہے در حقیقت لبد اللبد معنی طے کرنا ہے, یعنی ایک دوسرے سے ملا ہوا رہنا, اس کا بعض سے ملا ہوا ہوگا. ایحسب, کیا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے اس چیز میں جس کو وہ خرچ کر رہا ہے, کہ وہ تعلیم دیتا ہے اس کی مقدار کو, یعنی اس کی مقدار دوسروں کو بتاتا ہے. واللہ اعلم بقدرہ, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقدار کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اور بے شک وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس سے کہ زیادہ کیا جائے. اگر تو مال خرچ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں صرف کرے گا تو اس سے تیرا مال بڑھے گا نہیں, اور اس کے فعل پر, برے فعل پر اس کو بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا. الم نجعل, مطلب اچھا بدلہ نہیں ملے گا, برا بدلہ ہوگا. کیا ہم نہیں بنائے, استفہام تقریر ہے, کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ, اور کیا ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی دو راستوں کی, نجدین طریقہ, بلند راستے کو بولتے ہیں. بینا لہ طریق الخیر والشر, یعنی ہم نے بیان نہیں کیا اس کے لیے خیر اور شر کے دو راستے. فلا, لا بول کر حلہ مراد ہے, کیوں نہیں وہ گھاٹی سے گزرا. اقتحام داخل ہونا, عقبہ گھاٹی یعنی اس سے آگے بڑھا. اور کیا جانتے ہیں آپ کہ گھاٹی کیا ہے کہ جس سے وہ آگے بڑھے, یہ اس کی شان کی تعظیم کے لیے. اور جملہ معترضہ ہے, اور اس کے جواز کا سبب بیان کیا گیا ہے بقولی, اپنے اس قول سے, یعنی یہ کہ اس کا آگے بڑھنا تھا, گھاٹی سے آگے بڑھنا تھا. وہ گھاٹی کیا ہے, فک رقبہ, کیا ہے وہ, گردن کو چھڑانا ہے. من الرق کی آزادی سے, اس طور پر کہ اس کو آزاد کرنا ہے, یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن. مسغبہ, سمجھا گیا, بھوک کے دن. یتیمن, یتیم کو, ذا مقربہ. اچھا, فکو نے پڑھیں گے, بل فکر رقبہ پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, فکر رقبہ. پھر اس کے بعد یتیمن ذا مقربہ او مسکینن, اطعام کی جگہ پر بھی اطعمہ ہے, او مسکینن ذا متربہ, یا مسکین کو جو ہے خاک والا ہے, تراب سے متربہ, خاک والا, خاک نشین بولتے ہیں, یعنی ایسا کہ اس کو جو ہے مٹی ہی نصیب ہے, بستر بیٹھنے کے لیے نصیب نہیں ہے. لسوق بالترابی, یعنی مٹی سے ملنے کی وجہ سے, لفقری, اس کے فقر کی وجہ سے. اچھا, اور ایک قرات میں فکر رقبہ اور اطعمہ کے بجائے دو فعلوں کے بدلے میں دو مصدر ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, فک رقبہ اطعام پڑھتے ہیں نا, دونوں مرفوع ہیں. پہلا جو ہے مضاف رقبہ کے لیے, اور دوسرا منون ہے اطعام تنوین کے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے جو ہے اقتحام مقدر مانا پڑے گا, او اقتحام اطعام فی یوم, تو اقتحام فک رقبہ ماننا پڑے گا. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اور قرات مذکورہ اس کا بیان بنے گی. قرات مذکورہ جو ہے یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ, یہ پورے کا پورا کیا بنے گی, جو ہے اس کا بیان بنے گی. خلاصہ کیا ہے, دیکھو بھائی, گردن کا چھڑانا اور مسکین کو جو ہے بھوک کے دن کھانا کھلانا. پھر اس کا بیان یہ ہے کہ یتیم جو رشتہ دار ہے یا مسکین جو بالکل خاک نشین ہے اس کو کھلاؤ. ثم کانا, پھر ہو گیا, کیا مطلب, یہ عطف اقتحامہ پر, اقتحامہ مقدر معنی بولے نا, کہاں ہے فرق, تحامہ میں مقدر معنی ضرورت ہے. اقتحامہ جو ہے نا وہ اوپر, کیوں نہیں وہ گزرا,
پھر ہو جاتا، پھر ہو جاتا، اور ثم ترتیب ذکری کے لیے، جی ثم جو ہے ترتیب ذکری کے لیے مطلب ذکر میں آگے پیچھے ہے وہ، جی مطلب پہلے تو ہو جانا چاہیے اس کو ایمان والا، جی اس کے بعد یہ کام کرنا، جی مطلب لیکن ذکر میں جو ہے ترتیب میں پہلے آیا ہے۔ ترتیب میں اس کو پہلے کر دیا گیا، اس کو بعد میں کر دیا گیا، اس کو ترتیب ذکری بولتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اقتحام کے وقت وہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو نصیحت کیے، یعنی ان میں سے بعض کو نصیحت کرتے صبر کی، اطاعت پر صبر کی اور معصیت سے بچنے کی صبر کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رحم کی، یعنی مخلوق پر رحم کرنے کی۔ اولئک وہ لوگ یعنی جو ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، اصحاب المیمنہ ہیں یعنی داہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کی وہ جو ہے بائیں والے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل سورہ واقعہ میں آ چکی ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ایک ایسی آگ ہوگی جو بند کر دی جائے گی، جی مطبقہ یعنی جو ہے بند کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ اندر ڈال کر اوپر سے جاری لگا دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔